عمران خان کی حکومت کے خلاف سازش ہو رہی تھی. یہ سائفر تو ایک حقیقت صحیح ہے. نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے اس پر ڈسکشن بھی کی. پرابلم یہ ہے فوجی قیادت پر الزام لگایا کہ اس نے امریکہ اور پی ڈی ایم کے ساتھ مل کے رجیم چینج کی سازش میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے. تو سر بس ذرا سو کنکلوڈ کرتے ہیں یہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین اکرام, میں ہوں عبدالباسط سواتی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل. ناظرین اکرام, پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیے, پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں اور اپنا ریئیکشن دیتے ہیں. اطلاع بتا دی کہ آپ کنونس ہیں. اچھا, لیکن تو اس کو ذرا مزید وضاحت کرتے ہیں تو آپ کی رائے میں, کیونکہ پھر دوسرا موقع بھی ہے نا کہ بھائی جان سائفر تو تھا, پی ٹی آئی کے لوگ کہتے ہیں, اور سائفر ایک ریالٹی تھا. یہ تو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے انڈورس کیا ہے, اس کو تو کسی نے بھی نیگیٹ نہیں کیا. اور پھر سائفر میں کیا تھا, چیئرمین پی ٹی آئی کے مطابق سائفر میں یہی تھا کہ جناب ہمارے اور آپ کے یعنی پاکستان امریکہ کے تعلقات کا دار و مدار خان صاحب کے اقتدار میں رہنے یا نہ رہنے پر ہوگا, اور طریقے عدم اعتماد سے پہلے آ گیا. تو وہ کہتے ہیں میں دیکھو نا بھائی, سائفر بھی تھا اور یہ سب کچھ تھا, تو پھر اور کیا ثبوت رہ جاتا ہے اس بات کے پیچھے کہ امریکہ نے نہیں کرے ہماری حکومت. جی سر دیکھیں, اس میں نے پچھلے سال بھی اگست اور ستمبر میں یہ بات کہی تھی کہ جو سائفر کی جو اصل متن ہے, اس کا جو کنٹینٹ ہے, اس میں دھمکی ومکی نہیں ہے, اس میں سخت زبان ضرور استعمال کی گئی ہے. اور یقیناً نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں یہ کہا گیا تھا کہ اس قسم کا پیغام پاکستان کو بھیجنا پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے. لیکن کہیں سے بھی یہ تاثر نہیں ملتا اس سائفر کی لینگویج سے کہ کوئی پاکستان کو بلیک میل کیا جا رہا تھا یا کوئی عمران خان کی حکومت کے خلاف سازش ہو رہی تھی. جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ سائفر تو ایک حقیقت, یہ پاکستان میں نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے اس پر ڈسکشن بھی کی. پرابلم یہ ہے پر فوجی قیادت پر الزام لگایا کہ اس نے امریکہ اور پی ڈی ایم کے ساتھ مل کے رجیم چینج کی سازش میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے. تو یہ ہے اصل بات کہ آپ نے نیشنل سیکورٹی سے ریلیٹڈ ایک جو کمیونیکیشن ہے, ایک جو سائفر ہے, ایک آفیشلی ایک سیکرٹ ڈاکومنٹ ہے, اس کی بنیاد پر آپ نے پالیٹکس کی اور سیاسی مفاد حاصل کرنے کی کوشش کی. تو یہ ہے ایک پہلا الزام, تو یہ ہے کہ اس بنیاد پر آپ نے سائفر کی بنیاد پہ جو فوجی قیادت پر الزام لگایا وہ آپ کا الزام غلط تھا, وہ پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کی وائلیشن تھی. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے سائفر کو مس پلیس کیا. آپ ایک نیوکلیئر پاور کے پرائم منسٹر تھے, تو وہ آپ سے مس پلیس کیسے ہو گیا, حالانکہ اس کی ایک کاپی پریزیڈنٹ ہاؤس میں ہے, ایک کاپی جی ایچ کیو میں ہے. یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں, لیکن اب ان پہ ایک ایلیگیشن لگ رہی ہے نا کہ بھئی آپ سے مس پلیس کیسے ہوگا, تو پھر آپ سے اور بھی چیزیں مس پلیس ہوتی ہوں گی. آپ نے ایک جلسے میں اس کو لہرایا, ٹھیک ہے, لہرانے کے بعد وہ پھر کہاں چلا گیا. تو اس میں مجھے یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے نا, ان کو کسی نے مشورہ دے دیا کہ جس طرح ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے مئی 1977 میں راولپنڈی کے راجہ بازار میں ڈاکٹر ہنری کسنجر کا ایک لیٹر لہرایا تھا اور وہ ہیرو بن گئے تھے, تو آپ بھی ہیرو بن جائیں. لیکن جس نے یہ مشورہ دیا خان صاحب کو, اس کو یہ بھی خیال رکھنا چاہیے تھا کہ جب مئی میں یہ بھٹو صاحب نے راولپنڈی میں وہ کسنجر کا خط لہرایا تھا, تو اس کے 2 مہینے کے بعد ان کی حکومت ختم ہو گئی تھی اور اس کے 2 سال کے بعد ان کو پھانسی کے تختے پہ لٹکا دیا گیا تھا. تو میرا خیال ہے عمران خان صاحب کے جو مشیر تھے, انہوں نے ان کو غلط راستے پہ لگایا اور اس کی سزا وہ بھگت رہے ہیں. اینڈ سر ٹورڈز دی اینڈ, جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا پریسائزلی, اگر میں سوال پوچھوں, یہ جو خود ان کا یعنی کہ یہ جو سٹیٹمنٹ ہے, یہ ایک سیریس چارج شیٹ بن سکتا ہے کہ بھائی دنیا کے ہر ملک میں یہ جو کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹ ہیں, ان کا آپ کا اپنے پوزیشن میں رکھنا ہی اٹ سیلف ایک بڑا سوالیہ نشان, بلکہ قومی راز اور اس زمرے میں آتا ہے, کوئی بھی وزیر اعظم رکھے. تو یہاں تو کہاں صرف یہ نہیں کہ آپ نے رکھا, بلکہ آپ نے ٹیلی ویژن پر آ کے اعتراف کیا, کمال اس کے ساتھ کہ وہ پتہ نہیں کہیں کھو گیا ہے. یعنی یہ اٹ سیلف ایک لیگلی اسپیکنگ ان کے لیے پرابلم بن سکتی ہے, ان کا یہ اسٹیٹمنٹ کہ پتہ نہیں کہیں چلا گیا, پتہ نہیں کہاں چلا گیا. لیگل پوائنٹ آف ویو سے 2 نقطے بڑے اہم ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ یہ 164 کا جو بیان ہے, اس بیان کو عام طور پہ جو لیگل ایکسپرٹس ہیں وہ اتنی اہمیت نہیں دیتے, کیونکہ یہ پولیس کی یا کسی لا انفورسمنٹ ایجنسی کی کسٹڈی میں بیان دیا جاتا ہے, اور جب عدالت میں پروسیڈنگ شروع ہوتی ہے, مقدمے کی کارروائی شروع ہوتی ہے, تو ملزم جس نے یہ بیان دیا ہوتا ہے پولیس کی کسٹڈی میں, وہ اپنے بیان سے مکر جاتا ہے. جیسا کہ کافی سال پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت جو ہمارے وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب حدیبیہ پیپر ملز کیس میں, انہوں نے نواز شریف صاحب کے خلاف اسی طرح 164 کا ایک بیان دیا تھا, اور جب پھر وہ عدالت میں پیش ہوئے تو وہ اپنے بیان سے مکر گئے. لیکن اس چیز کو کور کرنے کے لیے
आजम खान साहब से न सिर्फ मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिलवाया गया बल्कि उसी तरह का एक बयान 161 के तहत FIA के सामने भी रिकॉर्ड करवाया गया। और मेरी इतला के मुताबिक कुछ और भी ऐसा पक्का काम किया गया है कि आजम खान साहब इस बयान से मुकरेंगे नहीं। लेकिन अगर वो इस बयान से नहीं मुकरते तो मेरे ख्याल से उनका ये बयान, इमरान खान के खिलाफ तो चार्जशीट है, उन्होंने अपने खिलाफ भी चार्जशीट लगा दी है कि भाई अगर वजीर आजम साहब को आपने वो साइफर दे दिया और वजीर आजम साहब से अगले दिन आपने कहा कि साइफर वापस करें और वजीर आजम ने कहा साइफर गुम हो गया, तो क्या आपने बतौर प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू दी प्राइम मिनिस्टर ये बात तहरीरी तौर पे किसी फाइल में लिखी कि जी वजीर आजम साहब से साइफर गुम हो गया? तो मैं समझता हूँ कि अगर वो वादा माफ गवाह बनने की कोशिश करेंगे तो अदालत जो है वो शायद इस पे इतनी आसानी से उनको वादा माफ गवाह नहीं बनने देगी, इसलिए कि जितने जिम्मेदार इमरान खान साहब हैं उतने ही जिम्मेदार आजम खान साहब हैं। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी जिसमें अहमद मीर साहब साइफर के मुतल्लिक कुछ हकायक सामने रख रहे थे और साइफर एक हकीकत है, इस बात से कोई इनकारी नहीं। और अहमद मीर साहब ने भी इसका इजहार किया कि ये एक हकीकत थी। और साइफर 8 मार्च को जो आया पाकिस्तान को, और उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान साहब ने कहा कि ये हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ एक साजिश की गई। और ये बाद में जब मीटिंग हुई, कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग हुई, उसके मिनट सामने आए और उसके बाद डिमार्च करने का भी फैसला कर दिया गया। लेकिन उसके बाद कुछ अरसा गुजरा, जब आज़म खान का मामला चल रहा है, पिछले 1 माह से जो लापता थे, उस हवाले से पहले ख़बरें आ रही थी जी कि आज़म खान वादा माफ गवाह बनने वाले हैं। जब वो प्लान भी फेल हो गया तो उसके बाद एक नई खबर चलती है कि आज़म खान साहब ने 164 का बयान रिकॉर्ड करवा दिया है। उस हवाले से भी आपने देखा और सुना कि अहमद मीर साहब वाज़ेह कह रहे थे कि 164 का जो बयान जो कस्टडी के अंदर दिया जाता है, खो वो FIA, पुलिस या किसी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के पास हो और वो कोई बयान दे, कानून नाफिज करने वाले किसी भी इदारे के पास हो और वो बयान दे, तो वो कोर्ट के अंदर एडमिसिबल नहीं होता। चूँकि जब कोर्ट के पास जाते हैं तो अक्सर औकात गवाह जो होते हैं वो अपने बयान से मुकर जाते हैं। तो जो बयान उन्होंने दिया होता है ऑलरेडी, उस बयान को नहीं माना जाता कोर्ट के अंदर, वो कोर्ट के अंदर एडमिसिबल नहीं होता। अगर वो बयान अपने बयान पर कायम भी रहते हैं तो भी इनके खिलाफ भी और इमरान खान के खिलाफ भी एक चार्जशीट बन सकती है इस मामले पर, चूँकि इन्होंने साजिश का कहा गया था और बाद में ये चीज़ सामने आई कि साजिश नहीं बल्कि मुदाखलत की गई थी। और इस पर भी काफ़ी मीम्स बनी, आपने देखा सोशल मीडिया पर इस पर काफ़ी सारी मीम्स बनी कि साजिश नहीं मुदाखलत थी। बहरहाल तो ये कुछ सिचुएशन है जो सबके सामने है। उसके अलावा नाज़रीन इकराम, कहाँ थे आज़म खान साहब इतना अरसा, और उसमें 164 का बयान भी आ गया और उसके बयान के बाद भी अभी तक उनका कुछ भी पता नहीं चल सका। तो पता नहीं ये क्या कुछ चल रहा है। बहरहाल जैसे जैसे वक्त गुजरेगा मज़ीद शवाहिद सामने आएंगे और सारी हकीकत खुलकर सामने आएगी। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो ने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।